چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اس جہنم سے بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس کے بارے میں مفسرین حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ لیل کی آخری آیتیں، 5 آیتیں، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک صاف ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور ایسا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اس کو دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اس کا جو احسان بھی ہوتا ہے وہ رب اعلیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو مال خرچ کرتے ہیں، یؤتی مالہ، اللہ نے ان کی خصوصی صفت کیا ذکر فرمائی؟ اپنا مال دیتے ہیں، اور فرمائے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ان کو ملے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کے والد نے کہا کہ آپ جو غریب غلام ہیں ان کو آپ پیسے دے کے جو ہے وہ خریدتے ہیں، آزاد کروا دیتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، یا اور بھی بعض مسلمان ہوئے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنے آقا کے ظلم سے نجات پا لیں۔ تو ان کے والد مشورہ دیتے کہ دیکھو تمہیں اگر کسی کو آزاد کروانا ہی ہے تو ایسے غلاموں کا انتخاب کرو جو کل تمہارے کام آ سکیں، جن کی کوئی حیثیت ہو، کوئی مرتبہ ہو، تاکہ کچھ ان سے فائدہ بھی حاصل ہو۔ جیسے ہم بھی بہت سے مسلمان صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں فائدہ سوچ کر کہ اس کو صدقہ دیا جائے جس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو، یعنی وہ اللہ کی خوشنودی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک تاجر تھا نا، اب اس کی نیکیاں اور برائیاں تقریباً برابر سرابر تھیں، اب اس کی آخرت میں فیصلہ ہونے لگا۔ فرشتوں نے اس سے رائے لی کہ بھائی تمہیں جنت میں بھیجیں یا جہنم میں بھیجیں؟ تو اس نے جواب میں کہا وہاں بھیجو جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو۔ تو بعض لوگوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ بھائی ہر جگہ 4 پیسے کا فائدہ، لہذا جب وہ صدقہ بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی 4 پیسے کا فائدہ سوچتے ہیں کہ وہاں صدقہ دیں، وہاں خرچ کریں، اس کو اس ادارے کو دیں یا اس مسجد میں دیں یا اس شخص کو دیں جس سے کہیں 4 پیسے کا فائدہ بھی ہو جائے، یعنی پیسے کی شکل میں فائدہ نہ ہو تو اور کوئی مراحت مل جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد نے مشورہ دیا کہ ایسے غلاموں کو آزاد کرو، ایسی جگہ خرچ کرو کہ جہاں کل کو تمہارے کام بھی آ سکیں وہ لوگ۔ تم تو ایسے تنگ دست لوگوں کو آزاد کراتے ہو جن کے آگے پیچھے ویسے کوئی نہیں ہے، تمہارا کیا فائدہ کریں گے؟ تو اللہ نے ان کی یہ خصوصی صفت ذکر فرمائی إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ ان کا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کوئی کسی قسم کی لالچ نہیں رکھتے، دنیا کا کوئی فائدہ سوچ کے مال نہیں خرچ کرتے، صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ نے فرمایا کہ سن لو ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے اتقیٰ کا یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ بنتا ہے سب سے بڑا متقی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعزاز دے دیا کہ مسلمانوں میں ان سے بڑا متقی انسان کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا پرہیزگار انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز شخص وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزت کس کی ثابت ہو گئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔